السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی اور لیڈران کی آپس میں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کو روپوشی ختم کرنے کا کہا یا نہیں کہا۔ شاندانہ گلزار صاحبہ نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ تمام لوگ روپوشی ختم کریں اور باہر آ جائیں، اس میں مراد سعید صاحب بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ خبر میں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر دیکھی اور ایک چینل کے اوپر ان کا ایک صحافی آیا ہوا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں، اور وہ یہ کہتا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مراد سعید سمیت سب لوگ باہر آ جائیں، اور اس سے ہی غالباً کچھ گھنٹوں کے بعد میں نے ایک بلاگ بنایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انفارمیشن درست نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مراد سعید صاحب باہر آ جائیں۔ جب کارکنوں کی یا پھر لیڈران کے باہر آنے کی بات آئی تھی، اس وقت بھی وہ پنجاب کے کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب بات کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں، 3-4 بندے وہاں پہ ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مختلف لوگ ان سے ملتے ہیں ان سے وہ خبر کنفرم کی جائے، اور اس وقت مطلب کہ اب آئی تھنک آلموسٹ مہینہ ہونے والا ہے جب یہ چیز سامنے آئی تھی، تو اس وقت بھی میں نے 2-3 بڑی ریلائبل سورسز سے پوچھا جو عمران خان صاحب سے مل کے آئے تھے، جن کے سامنے یہ ساری بات ہوئی، اور انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا تھا کہ کسی موقع کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مراد سعید باہر آ جائیں۔ تو اچانک یہ بحث کہاں سے شروع ہو گئی کہ جی مراد سعید بھی باہر آ جائیں، اور وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر آ جانا چاہیے۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے تحت عمران خان صاحب نے کبھی یہ کوئی بات نہیں کی، اور میں نے پہلے بھی ایک ولاگ بنا کے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی۔ اچھا، اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں اظہر مشوانی صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور یہ سامنے آپ siyaset.pk نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہوا ہے کہ عمران خان نے ایسی کوئی ہدایت کبھی نہیں دی، یہ ان محترمہ کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے۔ مراد سعید اور قاسم سوری کے منظر عام پر آنے کا معاملہ شاندانہ گلزار اور اظہر مشوانی آمنے سامنے، تو یہ کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے، لیکن جو انفارمیشن میرے پاس ہے میں نے آپ سے شیئر کر دی کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ عمران خان صاحب نے کسی بھی ان کا جو کارکن ہے یا وکلا جو ان سے ملنے جاتے ہیں یا ان کے جو لیڈران ہیں، کسی کے سامنے بھی کوئی اس طرح کی ہدایت نہیں دی کہ مراد سعید اور یہ لوگ شخصیات باہر آ جائیں۔ پنجاب کے حوالے سے ضرور بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ نے موومنٹ چلانی ہے تو اماد اظہر صاحب ہو جائیں، میاں اسلم اقبال صاحب ہو جائیں، ان کو باہر آنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، یہ چیزیں ضرور ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن مراد سعید کا اور کبھی بھی کہیں پہ بھی ایسا کوئی ڈسکس نہیں ہوا۔ پنجاب میں بھی آپ کو پتا ہے کہ موومنٹ جو ہے چلانے کے لیے ضروری ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ باہر آئے، جب تک ان کی لیڈرشپ روپوش رہے گی، چاہے پنجاب کی حکومت کو پتہ بھی ہو کہ وہ کہاں پہ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں کسی قسم کی کوئی تحریک نہ چل سکے، کسی قسم کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہ ہو سکے۔ ایز لانگ ایز وہ مقصد اچیو ہو رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑے پیمانے کے اوپر گرفتاری کی جائے گی یا ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی جو روپوش ہیں۔ آئی کوڈ بی رانگ، لیکن یہ میری اسیسمنٹ ہے، انفارمیشن نہیں ہے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو جو سزا نہیں مل رہی اور ابھی تک وہ جو بچے ہوئے ہیں اس کا وہ معمہ ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان یہ ہے وہ ہے، اس کو یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا۔ اب میاں جاوید لطیف صاحب نے وہ معمہ حل کر دیا ہے، اور میاں جاوید لطیف صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے گزشتہ رات کہا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہے عمران خان کے، اس وجہ سے عمران خان کو سزا نہیں مل رہی، یہ میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا۔ ویسے کاشف عباسی صاحب پوچھتے رہے میاں صاحب سے کہ جناب وہ کس کے تھرو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا لوکل مورا کون ہے مقامی سطح پہ سہولت کاری کر رہا ہے، پر انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ جی عالمی اسٹیبلشمنٹ جناب پیچھے کھڑی ہے۔ اچھا، اب 8 سپتمبر کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے، اس کی بڑی تیاری ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بڑی بحث ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ بحث کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ جو ہے ان کا پروگرام اس وقت آذربائیجان میں جاری ہے، یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اور نون لیگ کے جو دیگر لوگ بھی ہیں، یہ ایک پارلیمانی گروپ گیا ہوا ہے، اس میں مختلف جو ہے وہ شخصیات شامل ہیں، اور ایک جہاز سے بھی ایک ویڈیو آئی تھی کہ جس میں آگے جو ہے وہ کوئی نون لیگ کے MNA یا سینیٹر حضرات بیٹھے تھے، ساتھ ہی پیچھے شیر افضل مروت صاحب بھی بیٹھے تھے، اور یہ جو تصویر آئی ہے اس میں سینیٹر عفنان اللہ صاحب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور ساتھ جناب MNA جو ہیں شیر افضل مروت صاحب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کافی تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو اس موقع کے اوپر جب لوگ جلسے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ سرکاری دورے کے اوپر، سرکاری خرچے کے اوپر جناب وہ آذربائیجان گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے۔ اچھا، جہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، حکومت نے یہ ہدایت دی ہے سرکاری ملازمین کو کہ آپ نے سوشل میڈیا سے دور رہنا ہے، آپ نے میڈیا سے دور رہنا ہے، کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرنی، ادروائز آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ سامنے آپ ایکسپریس نیوز کی خبر دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سرکاری ملازمین کے لیے آفس میمورینڈم جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ رولز کے تحت کوئی سرکاری ملازم حکومت کی اجازت کے بغیر
کسی میڈیا پلیٹ فارم پر بات نہیں کر سکتا. سرکاری ملازمین کسی سرکاری جو بھی معلومات ہیں یا دستاویزات ہیں ان کو شیئر نہیں کر سکتے کسی بھی غیر متعلقہ شخص سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین میڈیا یا سوشل میڈیا پر کوئی ایسی رائے یا حقائق بیان نہیں کر سکتے جس سے حکومت کی ساکھ متاثر ہو. اب یہ آپ کو پتا ہے حکومت کی ساکھ بڑی زبردست ہے. حکومت کی ساکھ تو متاثر نہیں ہونی چاہیے. اب حکومت نے کفایت شعاری کی کچھ کمیٹیاں بنائی تھیں کہ جناب کس طرح حکومتی خرچے کم ہو سکتے ہیں. اس میں کیسر بنگالی صاحب کو بھی شامل کیا تھا. وہ ایک ہمارے معاشیات ہیں اور بڑے جانے مانے اکانومسٹ ہیں. انہوں نے جناب ان کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا. میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ خرچہ بچانے کے لیے گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک کے غریب ملازمین کو نکالا جا رہا ہے. 17 سے 22 تک کے جو افسران ہیں جن کے موٹے موٹے خرچے ہیں ان کو بچایا جا رہا ہے. اب کیسر بنگالی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے, کوئی ہمیں قرض نہیں دے رہا. یہ اس وقت حالت ہے ہمارے ملک کی اور یہ ہمارے ملک کی ریپوٹیشن کی. وہی حکومت جس کے حوالے سے سرکاری ملازمین کو کہا گیا سوشل میڈیا پہ کوئی بات نہیں کرنی, حکومت کی ساکھ نہ متاثر ہو جائے. اور اسی حکومت کے حوالے سے کیسر بنگالی سے بتا رہے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ادارے بیچنا چاہتے ہیں لیکن کوئی خرید نہیں رہا. جو ادارے بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں. جی ہاں جی. اور ملک دیوالیہ ہو گیا اور کوئی ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسر بنگالی صاحب نے کہا ہے کہ اس حکومت کی جو اتنی اچھی ساکھ ہے جس کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے سرکاری ملازمین کو اتنا سخت جناب بتایا گیا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. باقی میرے خیال میں کیسر بنگالی صاحب کے جو بیانات ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کی ساکھ جو ہے عالمی سطح پہ اور مقامی سطح پہ کیسی ہے یہ کیسی نہیں ہے. اچھا جی, آئین میں ترمیم کے کسی بل کی حمایت کی تو نائل ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کو ہدایت کی گئی کہ جو بھی قانون سازی وغیرہ آ رہی ہے آپ نے بالکل اس میں حصہ نہیں لینا. آپ نے اگر اس کی حمایت کی تو آپ نائل ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جوڈیشل پیکج کی بھی بات ہو رہی ہے, آئین میں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ سپٹمبر کے اینڈ پہ وہ کچھ پیش کیا جائے گا. ایک جو پرائیویٹ ممبرز بل آیا ججوں کی تعداد کے حوالے سے, اب حکومت اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ پرائیویٹ ممبرز بل کیوں, وہ حکومت اس کی اونرشپ لے کے ہم یہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ فار سم ریزن جو ہے وہ پرائیویٹ ممبرز ایک بل آ جاتا ہے حکومت کی طرف سے نہیں ہوتا وہ حکومتی شخصیت ہے لیکن حکومت اس کی اس طرح اونرشپ نہیں لیتی. اب آئی ڈونٹ نو اس میں کیا ہے ایسی چیز ہے. اب سب کو پتا ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے, ووٹنگ اس کے لیے حکومت نے کرنی ہے, تو کیوں ایسے عوام کے شعور کی توہین کی جاتی ہے. تو اگر حکومت کوئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو کھل کے کرے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ جناب وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور کتنی اچھی قانون سازی کر رہے ہیں. پر اینی وے پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کسی نے بھی اگر اس کی حمایت کی تو جناب وہ نااہل ہو جائے گا اور اس کے اوپر ڈیفلیکشن کی کلاز لگ جائے گی. یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ممبران کو واضح طور پہ بتا دیا ہے. جہاں تک جو پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ حکومت کی ساکھ جو ہے وہ متاثر نہ ہو اور حکومت کے حوالے سے کوئی بھی سرکاری ملازم ایسی بات نہ کرے, یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہے ہیں. جو حکومتی شخصیات ہیں جن کا تعلق حکومتی جماعتوں سے ہے, آپ اگر ان سے بات کریں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں پرائیویٹلی کہ یار ان الیکشنز میں تو ہماری بری حالت تھی. مطلب کہ ہم کمپین پہ جاتے تھے تو لوگ ہماری جو ہے پوسٹرز پھاڑ دیتے تھے, کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں, خصوصاً پنجاب کے اندر یہ حالت تھی. اور وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, ہم کتنے جیتے ہوئے ہیں, ہم کتنے ہارے ہوئے ہیں. یہ خود ان کو اس چیز کا ادراک ہے, وہ خود یہ چیز کہتے ہیں, حکومتی شخصیات کہتی ہیں یہ چیز. اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جناب کوئی سرکاری ملازم ایسی بات نہ کرے کہ حکومت کی ساکھ متاثر ہو. پر یہ ایک فرق ہے کہ وہ جو حکومتی شخصیات ہیں وہ آف دی ریکارڈ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ حکومت نے منع جو کیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے سوشل میڈیا یا میڈیا پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی. اینی وے ہماری حکومت ہے جی, ہم سب نے مل کے اس کی ساکھ کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ ملک کی اکانومی کی جو مرضی حالت ہے, بجلی کے بل کم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, آئی ایم ایف اجازت دے گا تو بجلی سستی ہوگی, آئی ایم ایف سے ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, معیشت کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سروے آ رہے ہیں کہ 94% پاکستانی جو ہیں وہ بیچارے مشکلات کا شکار ہیں. یہ ساری چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں. معنی جو چیز رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی ساکھ متاثر نہ ہو. میرا, آپ کا, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم حکومت کی ساکھ کی حفاظت کریں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.